السلام علیکم ناظرین، ایک خبر جو کہ ایوانوں میں بہت زیادہ زیر گردش تھی کہ صدر آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے صدارت سے، اور ان کی جگہ کوئی طاقتور شخصیت جس میں فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر کا بھی نام زیر گردش تھا، اور بھی دیگر سیاسی نام تھے کہ ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر پاکستان کے جو نیشنل ٹی وی سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ ہر زدے عام تھی، لیکن خبر تب تک حقیقت نہیں ہوتی جب تک جو اس خبر کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو ویریفائی نہ کر دیں۔ اور اب اس خبر کے خلاف ایک ویریفیکیشن آ گئی ہے، اور یہ خبر مکمل طور پر ایک فیک نیوز ہے اور یہ پھیلائی گئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، نہ طاقت کے معنوں میں یہ بات زیر گردش ہے، اور نہ یہ پولیٹیکل سطح پر کہیں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو ہٹایا جائے گا۔ اس کی تصدیق وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی کی، رانا رسول اللہ صاحب نے بھی کی، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی کی۔ تو لہٰذا یہ تو ایک پروپوگنڈا اور فیک نیوز تھی۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 26 ارکان ہیں ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس تیار کیا گیا ہے۔ جو ان کے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں پنجاب، ان کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے یہ ریفرنس تیار کیا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس لے گئے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جائے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ ماجرا کیا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ایک دن سیشن میں آئی تھیں اور انہوں نے خطاب کیا تھا، اس دوران جو اپوزیشن نے وہ احتجاج کیا تھا، اور احتجاج بہت ہی وائلنٹ قسم کا تھا، مطلب کہ نعرے بازی اور ہولڈر بازی قسم کی تھی انہوں نے، جو کہ بالکل ہی ایک غلط چیز تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس پر جو اسپیکر صاحب نے ہے انہوں نے ایک ایکسٹریم قسم کا سٹیپ اٹھایا ہے، اور وہ نااہلی تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایوان کا تقدس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور ایوان کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ ایک مقدس جگہ ہے، چاہے وہ پہلے پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اس وقت کی اپوزیشن اگر اس طرح کا احتجاج کرتی تھی تو وہ بھی غلط کرتے تھے، اور اگر آج پاکستان تحریک انصاف یہ رویہ اپنا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس پر اس قسم کا سٹیپ اٹھانا اسپیکر کی جانب سے کہ آپ الیکشن کمیشن پاس پہنچ گئے ہیں کہ 26 اراکین کو آپ نااہل کر دیں، معطل آپ کر دیں، ان کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ بالکل ہی ان کو نااہل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور اس پر ان کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی بڑی ریٹیلیشن کا سامنا ہے۔ لیکن ملک احمد خان جو ہیں اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو ان کو نااہل ہی کروانا ہے، اور وہ ڈفرینٹ قسم کے آرگومنٹ دیتے ہیں جو کہ آرگومنٹس تو ویلڈ ہیں۔ لیکن کوشچن یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی اور ملک احمد خان صاحب اسی طرح اپوزیشن کی چیئروں پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ کوئی بھی کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگیں گے، یا پھر کوئی بھی ایک نعرہ یا سلوگن لگائیں گے، تو اس پر اسپیکر کے پاس تو پھر آپ نے وہ رسم اور رواج قائم کر دیا ہے نا، تو پھر تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہوگا، وہ جس کو مرضی اٹھائے اور ڈسکوالیفائی کا ریفرنس بھیج کے اس کو ڈسکوالیفائی کروا سکتا ہے، اس کو نااہل کروا دے۔ تو یہ پولیٹیشنز کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے، اور جہاں پہ پہلے پولیٹکس کرنے کی جو اسپیس ہے بہت کم ہے، ڈیموکریسی کے لیے یہ چیز کوئی اچھا چیز وہ سیٹ نہیں کر رہے، کوئی اچھی مثال سیٹ نہیں کی جا رہی ملک احمد خان صاحب سے۔ اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کے پی کے میں ہونے جا رہے ہیں، اور وہ 11 سیٹوں پر الیکشن جو ڈیلے ہو گئے تھے مخصوص نشستوں کی وجہ سے، پشاور ہائی کورٹ میں اسٹے لیا ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف نے، اب وہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ویسے تو دیکھا جائے تو ان الیکشن میں جو 8 سے 7 سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، اور 3 سے 4 پوزیشن لے سکتی ہے، لیکن ایک بڑے پیمانے پر ہارس ٹریننگ ہونے کا خدشہ ہے، جس کے سلسلے میں یہ 7 سے 8 سیٹس جو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو ایف جیت جائیں گی، اور 3 سے 4 پاکستان تحریک انصاف ہی حاصل کر سکے گی، کیونکہ اس وقت جو ایوان کی صورتحال ہے اس میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد 23 ارکان ایسے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اور ان کا لحاق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، تو ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور سینٹ الیکشن میں تو چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، کلوز ڈور ووٹنگ ہوتی ہے، تو ہارس ٹریڈنگ بہت زبردست کی جاتی ہے۔ صادق سنجرانی کو دیکھ لیں آپ، اور یہ 2013 ایون کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہارس ٹریڈنگ کی گئی، اور بہت بڑے پیمانے پر کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا یہ کافی واضح امکان ہے کہ اپوزیشن کے پی کی اپوزیشن کو زیادہ سیٹس ملے گی، لیکن یہ ایک خطرہ بھی پیدا کرے گا گنڈا پور صاحب کے لیے کہ کیا ان کی حکومت کو خطرہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ جو آزاد اراکین ہیں وہ تو اپوزیشن اپنے ساتھ ملا کر وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد بھی لا سکتی ہے، کیونکہ اب جو مارجن ہے وہ 23
22-23 نشستوں کا ہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. تو اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد جو اگلا ٹارگٹ حکومت کا پاسبل ہو سکتا ہے وہ گنڈا پرسا کی کرسی اور پی ٹی آئی کی پشاور کی حکومت اور کے پی کے کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا ہو سکتی ہے.